پڑھے اللہ اور اس کے فرشتے تو پڑھ رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں نظر آئے یا نہ آئے کائنات کا ذرا ذرا اس میں مصروف ہے، ذرا ذرا یہ کیوں میں عرض کروں گا، ذرا ذرا درود و سلام میں مصروف ہے۔ خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، ایک ورود ورد میں ہیں دھڑکنے دائیں، ایک ورد ہے جو بار بار ہو رہا ہے اور وہ ورد درود و سلام اور مسلسل ہو رہا ہے بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی انقطاع۔ اچھا، اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، جب وہ حکم دیتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بڑا محبت آمیز خطاب ہے یہ، اے ایمان والو، یعنی جن کو رب ایمان والا کہے ان کی کیا کہنا، ان کی سعادت، خوش بختی، رفعت، بلندی۔ یہ مفسرین نے لکھا یہ کیوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ جو آگے کلفت آنی تھی، تکلیف آنی تھی، وہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، رب نے کہا۔ یہ تو کیف آور کیفیت ہوتی ہے نا، کہ میرے رب نے کہا ہے اور صاحب ایمان کہا ہے مجھے، یہ بڑی بات ہے۔ تو ویسے تو اتنا کافی ہوتا ہے، قرآن پاک میں بار بار جتنے بھی مشکل احکام بیان کیے گئے ہیں، کم و بیش آپ پڑھیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا کا جو جملہ ہے وہ شروع میں ہوتا ہے، اے ایمان والو۔ لیکن یہ واحد حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یا ایھا الذین آمنوا پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے اپنا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر تاکید کے ساتھ کیا، انا، بے شک۔ یعنی رب کوئی بھی بات فرما دے اسے تاکید لگانے کی ضرورت، لیکن یہاں تاکید لگائی اور پھر اہتمام فرمایا، اپنا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا ذکر کیا، پھر اس عمل کے تسلسل کا ذکر کیا۔ رب اتنا بھی فرما دیتا کہ اللہ نے درود پڑھا، بھیجا، کافی تھا نا۔ اللہ کی ایک بھیجی ہوئی رحمت کا بھی تو شمار قطار نہیں ہو سکتا، ہاں، ایک نظر کرم مل جائے تو کیا چاہیے، لیکن یہاں تو تسلسل ہے نا، حال اور مستقبل سارے زمانے اس کے اندر شامل ہو گئے، اور یہ فرمایا اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں؟ جب سے کائنات بنی ہے۔ جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی اللہ بھیج رہا ہے، اور جب یہ کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اس وقت بھی اللہ بھیج رہا ہے۔ یہ ایک عجیب وظیفہ ہے، عجیب اس کا فلسفہ ہے، آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گی حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہ اس پر بھی بس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، صلو فرمایا، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام کی زیادہ تاکید کی ہے، سلام کی زیادہ تاکید کی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ افضل درود وہ ہوگا جس میں درود کا صیغہ بھی ہو اور سلام کا صیغہ بھی، افضل درود وہ۔ ویسے اگر تو صرف درود پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سلام پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں جمع کی ہیں، جنازے کے اندر بھی دونوں چیزیں جمع کی ہیں۔ تو گویا جو ہمیں اسلوب دیا گیا ہے اس میں پسندیدگی یہی ہے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرو تو درود کا بھی پیش کرو اور سلام کا بھی پیش کرو۔ یہ ہمارے ہر کچھ دوست درود ابراہیمی پر زیادہ زور دیتے ہیں، وہ اس کے پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے، لیکن قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ درود بھی اور سلام بھی دونوں کے پڑھنے کا حکم ہے، اور سلام پر زیادہ تاکید ہے، وسلموا تسلیما، یہ بات بھی ذہن میں رہے گا۔ اور دوسرا، نماز جنازہ میں آپ دیکھیں ویسے تو درود ابراہیمی ہے اس میں، لیکن کچھ صیغے اس میں زائد ہیں، کما صلیت وسلم،
آگے وبارکتا ورحمتا وتراک، یہ اضافی ہیں. یہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تسلسل ہے، یعنی جنازے کے اندر ہی. اس سے ایک اور بھی مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ درود و سلام ہمارے ہاں جو خام خواہ کا فساد اٹھتا ہے اور تصوراتی فساد ہوتا ہے ہمارے ہاں، مطلب فی سبیل اللہ فساد آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. بھئی نماز جنازے میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے سارے، نماز میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر پڑھے، اللہ نے دونوں اسلوب بتائے ہیں. اور عشق والے تو جب رات کو سوتے ہیں باوضو وہ قبلہ رو ہو کر، وہ تو اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں. جب اللہ ہر وقت پڑھ رہا ہے تو ہمیں پھر کون منع کر سکتا ہے؟ ہاں اس کے آداب کا خیال رکھا جائے گا اور پھر یہ درود و سلام پیش کیا جائے گا. تو یہ صلاۃ، سلام کا تو ہم سمجھتے ہیں سلامتی بھیجنا، یہ صلاۃ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے مختلف معنی ہیں. اب صلاۃ کا معنی دعا، میں نے کہا اب اللہ نے کس سے دعا مانگی ہے؟ وہ تو خود خالق کائنات ہے، اس نے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے؟ نعوذ باللہ. تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کا معنی بیان فرمایا، صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ کی صلاۃ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کی شان بیان فرماتے. صحیح بخاری میں معنی بیان کیا گیا اللہ کی صلاۃ کہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ان کے سامنے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی فرماتا ہے، شان بیان کرتا ہے. یہ تو ذوق کی بات ہے. اور یہ درود پڑھنا جو ہے نا، یہ لطافت احساس کی بات ہے. کثیف آدمی کو یہ نعمت نصیب ہی نہیں ہوتی. جس کے مزاج میں رذالت ہو یا کثافت ہو یا تکدر ہو یا جس کی طبیعت میں انکباز ہو، اس کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی. درود تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو لطیف ہوتے ہیں. ہوا لطیف ہے، روشنی لطیف ہے، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، کیچ نہیں کر سکتے. آواز لطیف ہے، نگاہ لطیف ہے. اسی طرح درود شریف پڑھنے والے وجود بھی لطیف ہے. تو یہ لطافت احساس جو ہے، یہ درود شریف وہ پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ نے لطافت احساس دی، وہ درود و سلام پڑھے گا. پھر اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تو میں نے عرض کیا درود شریف ہے کیا. ایک تو لطافت احساس کا نام ہے، ایک احسان شناسی سے عبارت ہے. درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ احسان شناسی. اور اس کے بعد اعتراف نعمت. یہ ساری چیزیں، اعتراف نعمت، احسان شناسی، لطافت احساس، یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ درود و سلام پڑھا جائے. درود و سلام پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ اب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. کس لیے پڑھا جائے؟ یہ کیوں ہماری نئی نسل جس دور میں آج سانس لے رہی ہے ان کا یہ مسئلہ ہے، وہ دلیل مانگتی ہے، لاجک نہیں. ہمیں کیوں پڑھا جائے؟ دیکھیں نا، اس کی کئی وجوہات. ایک وجہ تو سمپل وجہ وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑی سادہ سی آیت ہے لیکن اتنی معنویت ہے اس میں، معنی کے جہان اس میں آباد ہیں. کیا معنی ہے وما ارسلناک؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا. یہ بھی اسلوب ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہیں. ایک یہ اسلوب، ٹھیک ہے. مثلا ایک آدمی کام کرتا ہو، پڑھاتا ہو، ٹھیک ہے، تدریس کرتا ہو، مثال کے طور پر وہ کہے گی یہ تدریس کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی اسلوب ہے کہ یہ کچھ اور نہیں کرتے، بس تدریس کرتے ہیں، یعنی اپنے فن میں یہ طاق ہے. تو یہاں پر بھی بالکل بتایا گیا، یا امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت.
ہے بھی قرآن پاک کی آیت ہے نا. اچھا سارے جہانوں کے لیے رحمت، اس میں تو فرشتے بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، اس میں جمادات و نباتات بھی شامل ہیں، شجر و حجر بھی شامل ہے، بحر و بر بھی شامل ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت. یہ عجیب بات ہے، گویا عالمین کو وجود بعد میں ملا ہے. یاد رکھنا چاہیے. دیکھیں نا، ہم دنیا میں آئے، پیدائش کے لیے ماں باپ کے محتاج، ٹھیک ہے، روشنی کے لیے سورج کے محتاج، سانس لینے کے لیے ہوا کے محتاج، چلنے کے لیے زمین کے محتاج، زندگی گزارنے کے لیے رشتے ناطے کے محتاج. ہے محتاجی کہ نہیں ہے؟ اصول یہ ہے اللہ کا کہ جو آدمی جس چیز کا محتاج ہوتا ہے اس کا اہتمام وہ پہلے کر دیتا ہے. تو جب سارے جہان حضور کی رحمت کے محتاج ہوئے تو رحمت پہلے ہوگی یا جہان پہلے ہوں گے؟ رحمت پہلے ہوگی نا. اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ تخلیق کائنات رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایسے تو نہیں ہمارے جو بزرگ فرما گئے، مولانا ظفر علی خان نے کہا، دل جس سے زندہ ہو وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا، سب غایتوں کی غایت اولا. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن ان سارے مقاصد سے بڑھ کر جو مقصد ہے کائنات کی تخلیق کا اور رب کا جو مقصود ہے وہ تو آپ کی ذات ہے. کیوں پڑھا جائے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں. حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت. اب جہان جو ہے اس میں آپ صرف انسان کے وجود کو لے لیں تو زندہ ہونا بھی رحمت ہے. کسی وجود کو وجود ملنا یہ بھی رحمت ہے، اس کا باقی ہونا بھی، اور اس کا ترقی کی منازل طے کرنا بھی. بیج سے لے کر تناور درخت تک، پانی کی بوند سے لے کر خوبصورت اور رانا جوان تک، آپ کائنات کو کھول کر تو دیکھیں، پتہ چلے گا کہ ہر چیز اپنے نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ انتہا تک ہر لمحے رحمت للعالمین کی رحمت کی محتاج ہے. جس طرح رب العالمین کی ربوبیت کی محتاج ہے، بالکل اسی طرح رب نے کوئی فرق تو نہیں کیا، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین. بلکہ یہاں تو سمجھانے کے لیے کیا سمجھا، وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، مگر بھیجا ہے تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ساری کائنات کیا سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیتا ہے، تخصیص کرتا ہے. اب یہ بات جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، دیکھیں نا، رحمت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کا دکھ درد بانٹنا، کسی کی زندگی میں آئی ہوئی رکاوٹ دور کرنا، کسی کو زندگی عطا کرنے کا سبب ہونا، اس کا باقی رہنے کا سبب ہونا، اس کا آگے بڑھنے کا سبب ہونا، یہ سارے رحمت کے درجے ہیں. مجھے بتائیں، جو غزالی اعظمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، خوب بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کرنے کے لیے 4 چیزوں کا ضروری ہے. رحمت کرنے کے لیے کس پر؟ صرف ایک آدمی پر، ایک فرد پر یا 2 افراد پر رحمت کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ پہلی، زندگی. جو زندہ نہیں ہے وہ رحمت نہیں کر سکتا. ڈیڈ باڈی بھی کبھی رحمت کرتی ہے. زندگی. دوسری چیز علم. علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، تو وہ کیسے رحمت کر سکتا ہے، کیسے مدد کر سکتا ہے؟ دوسری شرط ہے رحمت للعالمین ہونے کے لیے، بلکہ رحمت کرنے کے لیے علم. تیسری چیز ہے اختیار. اگر اختیار نہیں ہے تو رحمت نہیں کر سکتے. دیکھیں نا،
یہ اپنے گھر میں رحمت کر سکتے ہیں، یا جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک رحمت کر سکتی ہے۔ اب انڈیا کے لیے یہ رحمت نہیں ہو سکتی، امریکہ کے لیے نہیں ہو سکتی، دائرہ محدود ہے۔ تو صرف رحمت کرنے کے لیے زندگی کا، علم کا اور اختیار کا، اور اگر انہوں نے امریکہ رحمت کرنی ہے تو پھر امریکہ ان کی دسترس میں ہونا چاہیے، پھر رحمت کر سکتے ہیں۔ اگر امریکہ برطانیہ ان کی دسترس میں نہیں ہے، ان کے تصرف میں نہیں ہے، تو یہ رحمت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اور کیسے آپ معنی سمجھا سکتے ہیں؟ ساری کائنات میں تصرف ایسے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا دلچسپ معنی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات میں کیوں کے حوالے سے عرض کروں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید نامہ لکھی، ٹھیک ہے، ایک غیر مسلم شاعر نے انگریز میں کتاب لکھی، اس نے اپنے ہیروز کو اوپر دکھایا اور ہمارے ہیروز کو جہنم میں دکھایا۔ علامہ اقبال نے جاوید نامہ لکھی اور مختلف آسمانوں پر مختلف ارواح سے وہ ملاقات کی۔ فلک مریخ پر غالب کی روح سے اقبال کی ملاقات، اقبال کچھ سوالات اٹھاتے ہیں اور غالب کی روح سے جواب دیتے ہیں۔ اس میں یہ رحمت للعالمین کا فلسفہ بھی ہے کہ درود و سلام کیوں پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اقبال پوچھتے ہیں جناب غالب، اللہ نے آپ کو اعجاز سخن سے نوازا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک عالم تو ہے نہیں، 18,000 عالم علماء کہتے ہیں، اور ہر لمحے وہ نئی شان سے جلوہ گر ہے۔ جی وہ کیا علامہ کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ارتقاء تخلیق کا سلسلہ تو جاری ہے، رکا تو نہیں ہے۔ تو اتنے عالم ہیں، چند عالم تو ہم بھی جانتے ہیں، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم انس، عالم جنات ہے۔ تو یہ اتنے عالم ہیں۔ تو سوال کیا، پھر زمین، اس کے نیچے زمین، اس کے پھر آسمان، اس کے اوپر آسمان، پھر نظام شمسی، اب آسمانوں میں نظام شمسی، پھر آسمانوں میں ایسے ایسے سیارے بھی موجود ہیں، زمین تو ان کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ 2.5 لاکھ گنا بڑے سیارے موجود ہیں، یہ تو آج کی سائنس نے ثابت کیا۔ اقبال نے سوال اٹھایا، صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست، اس نیلی فضا میں سینکڑوں جہان موجود ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہر جہاں اولیاء و انبیاء است، تو کیا ہر جہان کے لیے، ہر عالم کے لیے علیحدہ علیحدہ نبی اور ولی یا نبوت اور ولایت کا سلسلہ جاری ہے؟ یعنی جو جہان ہے، ہر جہان کے لیے علیحدہ علیحدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ جاری ہے؟ غالب نے جواب دیا، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، اس کائنات میں جہاں کہیں بھی کسی عالم کا وجود ہوگا، رحمت للعالمین ہم بھوت، وہاں رحمت للعالمین کا جلوہ بھی موجود ہوگا۔ اقبال نے سوال کیا اور غالب جواب دے رہے۔ اور پھر دوستو غالب سے پھر اقبال سوال کرتا، ابھی نقطہ کھلا نہیں ہے، اسے مزید کھولیے، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ غالب اتنا کہہ کر معذرت کر لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ حقیقت سے اگر نقاب الٹا گیا تو مسائل پیدا ہو جائیں۔ اور انہوں نے کمال، غالب تو غالب ہے نہیں، سبحان اللہ، انہوں نے کہا خلق و تقدیر و ہدایت ابتداس، اللہ نے مخلوق بنائی، ان کے مقدر سنبھالے، ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، ہر چیز کو اللہ نے ہدایت دی نا۔ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی میں چلا جاتا، مرغی کے انڈے سے نکلنے والا بچہ پانی میں نہیں جاتا،
ہر چیز کو اللہ نے اس کی نیچر کے مطابق ہدایت دی. تو اللہ نے مخلوق بنائی، ان کے مقدر سنوارے اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کشادہ کی. ابتدا مخلوق بنانا، ان کے مقدر سنوارنا، ان کے لیے ہدایت فراہم کرنا، یہ اس کے کرم کی ابتدا ہے. اس کے کرم کی خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرما کے اللہ نے اپنی رحمت کی انتہا کی. اب پوری کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو رحمت للعالمین کی شان کا حامل ہو سکے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مجھے بتائیں کہ ہماری تو ہر سانس ان کی رحمت کی مقروض ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایک لمحے کے لیے وجود فنا ہو جائیں. علامہ نے ایسے نہیں کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. رب کو ماننے والے ختم ہو جائیں. ایمان بھی حضور کی رحمت کی وجہ سے ملتا ہے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیضان ہے. یہ یاد رکھے. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ایک مرتبہ. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ باقی تو میں مانتا ہوں کائنات میں ساری نعمتیں، ساری چیزیں رحمت للعالمین کا صدقہ، لیکن ایمان مجھے رب نے دیا. ایمان مجھے بس اتنا کہنا تھا. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں رحمت للعالمین سے تیرا ناتا کاٹ دوں ایمان کا. کہتے نا رب نے دیا ہے، کاٹ دوں. بدبختی آئی تو اس کی پہلی کاٹ دی. عبدالعزیز دباغ نے نظر ڈالی اور اگلے لمحے وہ بت کے سامنے سجدہ رہا. نعمت ایمان بھی رحمت للعالمین کا فیضان ہے. اور اگر یہ سلسلہ ایک لمحے کے لیے منقطع ہو جائے، نہ توحید رہے نہ ہم رہیں. یہ سارا فیض ہی انہیں کا ہے. تو یہ ایسا پہلو ہے جس کو سمجھنے کی جتنا سمجھیں گے اس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک آیت سمجھ آ جائے نا. ہمارے پاکستان برے صغیر یہ فرقے تو ہیں ہی برے صغیر میں نا جو ہمارے یہاں بنے ہوئے، تو سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. کسی سے پوچھیں بتاؤ بھئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مجھے معنی سمجھاؤ کیا ہے. جو نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے اور رحمت للعالمین کیسے ہو سکتے. جو قریب سے سنتے ہیں روزہ پاک جائیں سلام پڑھیں ادھر تو سنتے ہیں، ادھر سے بھی سنتے تو پھر رحمت للعالمین کا ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر رحمت للعالمین کیسے ہو گئے. اگر علم نہیں رکھتے تو پھر رحمت للعالمین کیسے. ہم دیکھیں نا ہمارے بزرگوں نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانا. میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، تیری رحمت للعالمین کے جلوے تو جائے. اور جو علم کو سمجھ گئے وہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ 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 لہو بھی تو تیرا وجود ہے. جو سمجھ گئے وہ تو سمجھ گئے، جو نہ سمجھ سکے کاش رحمت للعالمین کے مفہوم ہی سمجھ جاتے. لہو بھی تو تیرا وجود. بڑی عجیب بات کی ہے علامہ اقبال. لہو ازل سے ابد تک جو کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے، لکھا جائے گا، ہو رہا ہے. جو ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، وہ لکھ دیا گیا. ایسے ہے قلم نے یہ لکھا.
اقبال کہتے ہیں لہو بھی آپ کی ذات قلم بھی. مبالغہ لگ رہا ہے لیکن مبالغہ ہے نہیں، مبالغہ ہے نہیں، کیونکہ رحمت للعالمینی ہو اور یہ شانے نہ ہوں تو پھر رحمت للعالمینی ہو ہی نہیں سکتی. رحمت للعالمینی ہو ہی نہیں سکتی. مثلا علامہ نے ایک اور جگہ پر بھی اس عقیدے کا اظہار کیا. ایک جگہ وہ کہتی ہیں تو کہ تیری نظر میں ہے میرے گزشتہ روز و شب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات یہ اسی ذوق و شوق جہاں لو بھی تو قلم بھی تو ہے نا، اسی کا حصہ ہے. تو کہ تیری نظر میں ہے میرے گزشتہ روز و شب، میرے سارے پچھلے ماہ و سال جو گزرے ہیں، روز و شب گزرے ہیں، سارے کے سارے آپ کی نظر میں ہیں. مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ علم ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل ہی نہیں. میں علم پر بھروسہ کرتا رہا لیکن یہ منزل علم سے طے ہونے والی نہیں تھی، یہ تو ایمان اور عشق سے طے ہونے والی. یہ بات بڑی دلچسپ ہے. اب لہو بھی تو، میں اس کی مثال دے دوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. دیکھ علم کی دو قسمیں قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہیں. دو قسمیں. کتنی؟ دو. ایک اچھا یہ نفع بخش علم کی بات کر رہا ہوں. ایک علم ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم کسی محفل میں انہوں نے دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے. حکم ہوا کہ ہمارا بندہ ہے فلاں جگہ پر، آپ جا کر ان سے ملو. وہ خضر علیہ السلام ہے ایسے کہ نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے اور ایک مقام پر چلتے چلتے جب تھک گئے نا تو فرمانے لگے یوشع کھانا لے آؤ، کھانا کھائیں. روسٹ کی ہوئی مچھلی ساتھ لے کر نکلے تھے. نبی اللہ کا ذوق دیکھے، ان کا کھانے کا ذوق دیکھیں. اچھی چیز کھانا سبحان اللہ نعمت ہے، اللہ کی شکر کرنا چاہیے. روسٹ کی ہوئی مچھلی لے کے جا رہے ہیں. تو یوشع بن نون سے جب کھانا مانگا تو انہوں نے کہا حضرت میں تو بھول گیا تھا. جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تھے نا، وہ مچھلی روسٹ کی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی. مجھے بتائیں اگر یہ واقعہ انوکھا واقعہ ہوتا ان کے نزدیک، کوئی انہونی ہوئی ہوتی تو فوراً نہ بتاتے، فوراً بتاتے نا. دیکھیں جناب، دیکھیں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں جا رہی ہے جناب. ہم اسے تل کر آئے تھے، روسٹ کر کے آئے تھے، مچھلی نہیں ہے، پانی میں کود گئی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھول گئے یوشع بن نون، آنکھوں کے سامنے گئی. گویا ان کے نزدیک یہ معمول کے واقعات ہیں. یہ معمول عصا اژدہا بن گیا ہے جناب. ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ پتھر مارا ہے 12 چشمے ٹوٹ پڑے، معمول کے واقعات تھے. اس لیے ان کو کوئی اس میں تعجب نہیں ہوا، بھول گئے. ورنہ ایسی چیزیں بھولتی ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہو ساری زندگی نہیں بھولتی. اچھا خیر، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نہیں وہ اللہ کا بندہ ہوتا. اب وہ اللہ کا بندہ جہاں پر ہے، اب اندازہ لگائے وہاں روسٹ کی ہوئی مچھلی آئی ہے تو وہ بھی زندہ ہو گئی، تو کیا مردہ دل زندہ نہیں ہوں گے؟ صحبت کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دل زندہ ہوں گے نا. پھر رحمت للعالمین کا فلسفہ سمجھ آئے گا یہ ہے کیا. اور اگر بیٹھیں گے خشک لوگوں کے پاس جو 2 جمع 2 سے اوپر ہی نہیں جا سکتے، جو اپنے اوپر قیاس کر کے اندازے لگاتے ہیں. نیوٹن تو کہہ گیا کہ میری مثال تو اس سمندر کے کنارے اس بچے جیسی ہے جس کو کوئی نسبتاً خوبصورت کوئی مونگا شونگا مل گیا نا، موتی مل گیا، ورنہ تو سمندر تو پھیلا ہوا ہے. اس کی پہنائیوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور علامہ نے ایسے تو نہیں کہا لو بھی تو تیرا وجود گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا. گنبد آب میں یہ آسمان، اس
اس میں بڑے بڑے نظام شمسی، زہرہ، مشتری جیسے سیارے ہمارے بچے سمجھ سکتے ہیں، نوجوان واقف ہیں، اتنی وسعتوں والا ہے آسمان۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے علم کے سمندر میں، آپ کے علم کے سمندر میں یہ اتنی وسعتوں کا حامل آسمان اس طرح نظر آتا ہے جس طرح پانی کے سمندر میں پانی کا بلبلہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو یہ شعر ہے اقبال کا، یہ وہ شعر ہے جو رومی، سعدی اور حسان ابن ثابت کی صف میں کھڑا کرتا ہے اقبال کو۔ لو بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں۔ یہی بات ایک اور جگہ پر اقبال نے کہی، وہ دانائے سبل، وہ دانائے سبل کیوں کہا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشاں ہوتا ہے، چل کر آتا ہے، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ لکھا صوفیاء نے، سبیل ایسے راستے کو کہتے ہیں طریق فیہ سہولت، جس میں آسانی ہو۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لاکھوں راستے ہیں، کتنے؟ ہر آدمی کے رب تک پہنچنے کا انداز منفرد۔ 1,20,000 کا مبیش تو انبیاء ہے نا، ان کی شریعتیں، ان کے نظام، ان کی تبلیغ۔ علامہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی معرفت کے ممکن جتنا راستے ہو سکتے تھے، ان سب راستوں کو اگر کائنات میں کوئی ذات جانتی ہے تو وہ رحمت للعالمین۔ اب اس سے کئی عقدے اقبال نے حل کیے اس فلسفے سے۔ وہ دانائے سبل، جو اللہ کی معرفت کے سارے راستوں کو جانتے ہیں، ختم الرسل کا تاج انہی کے سر پر سج سکتا ہے، کوئی اور مستحق نہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، اقبال رکے نہیں ابھی، جو دانائے سبل بھی ہیں، ختم الرسل بھی ہیں، تو پھر پوری کائنات کا مولا اور کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ٹھیک، تو میں عرض کر رہا تھا علم کی دو قسمیں، موسیٰ علیہ السلام کا علم ہے ظاہر شریعت کا علم، اور ادھر خضر علیہ السلام کا علم، دونوں بڑے اپنے سے جدا علم ہے۔ ایک کام ہے وہ شریعت کے مطابق جائز ہے، خضر علیہ السلام اس کو الٹ کرتے ہیں، اور بھیجا کس نے؟ رب نے۔ اگر کوئی غلط علم ہوتا تو رب ادھر تو نہ بھیجتا نا، بھیجا رب نے۔ کشتی کا تختہ نکالا، بچے کو قتل کیا، دیوار کھڑی کی، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جدا ہو گئے نا، آغا فراق و بینی و بینک، جناب موسیٰ میرا اور آپ کا چلنا، کچھ کہا ہوگا نا، کوئی وجہ بھی تو دی ہوگی نا، وہ وجہ مفسرین نے بیان کی۔ مفسرین کہتی ہے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انت علی علم لا اعلم، اے موسیٰ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا، وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ لَا تَعْلَمُهُ، اور جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اور جو خضر و موسیٰ کے آقا ہیں وہ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مجھے اولین کا علم بھی دے دیا گیا اور آخرین کا علم بھی دے دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے رحمت للعالمین کا یہ فلسفہ سمجھایا ہے، وہ جو نہ تھے، رحمت نہیں ہوگی تو عالمین کہاں سے آئیں گے؟ رحمت ہوگی عالمین کی تو عالمین کو وجود ملے گا، اسے بقا ملے گی، ارتقا ہوگا۔ وہ تو بڑے اعتماد سے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہوں، یہی بات اقبال کہتے ہیں، ہو نہ یہ جو عرض کیا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ آسمان جو تنے ہوگا صاحبان ہے نا،
یہ حضور کی رحمت کا فیضان ہی تو ہے، وہ کوئی عالمین سے باہر تو نہیں ہے نا، عالمین کے اندر ہے، تو حضور کی رحمت کے عرش والے بھی محتاج ہیں اور فرش والے بھی محتاج ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے جناب خاک سے افلاک تک صلو علیہ وآلہ، ایک ورود ورد میں ہیں، دھڑکنے دار ہیں۔ کیوں پڑھا جائے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں، جن کی ایک ایک سانس مقروض ہو حضور کی رحمت للعالمین کی، وہ درود و سلام نہیں پڑھے گا تو اور کیا پڑھے گا؟ اور جن کو یہ فلسفہ سمجھ آیا، جن کو یہ فلسفہ، ایک صحابی تھے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عرض کی حضور میں اپنے دن کے میں نے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصے میں درود پڑھوں گا، باقی 2 حصے جو ہے میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ راز اٹھایا جا رہا ہے رحمت اللہ علیہ۔ اچھا حضور میں 2 حصے درود و سلام پڑھوں گا، ایک حصہ میں ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لیں، انہوں نے کہا جی میں پھر سارا دن درود و سلام پڑھوں گا۔ فرمایا پھر اللہ تیرے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے۔ صحیح حدیث ہے، یعنی یہ ایسی انوکھی بات ہے، آپ اندازہ لگا لیں بھائی جو رحمت للعالمین کا دامن پکڑ لے پھر اسے کسی چیز کی حاجت رہے گی؟ رحمت للعالمین کس نے بنایا؟ رب العالمین۔ وہ جو سمجھ گئے نا اس بات کو، حضرت سید گوہردین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ کیا گیا، شیخ القرآن گئے جناب، علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ہے۔ سید گوہردین رحمۃ اللہ علیہ علم لدنی کے حامل، خضر علیہ السلام کی طرح یہ ظاہر شریعت کے عالم تھے، اور گئے اور پوچھا حضرت یہ فرمائیں کہ بندہ جائے کعبہ شریف میں، حرم میں کعبہ میں، تو کیا وظیفہ کرے؟ خاص بات بتائے۔ شیخ القرآن عرض کر رہے ہیں جناب، اور جب مدینہ پاک حاضر ہو تو کیا پڑھے؟ انہوں نے کہا اچھا جب آپ کعبۃ اللہ میں جائیں نا اور طواف کریں تو درود و سلام کیا کریں؟ اور جب مدینہ شریف جائیں اور سلام پیش کر لیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، شیخین کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ کا ذکر کریں۔ شیخ القرآن عرض کرنے لگے حضرت یہ الٹ نہیں بتا دیا؟ فرمایا نہیں الٹ نہیں بتایا، اسی طرح ہے، جب آپ کعبہ کی فضاؤں میں درود و سلام پڑھیں گے تو کعبے کا خالق خوش ہوگا کہ میرے محبوب کے نام کی مالا جپ رہا ہے، اور جب ادھر جا کے اللہ کے نام کی مالا جپیں گے تو اللہ کا حبیب خوش ہوگا۔ اب سمجھ آئیے شعر کی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ رنگ یہ اور ہے جناب، کیفیت یہ اور ہے۔ اور رحمت اللہ کیوں درود پڑھا جائے، درود و سلام کیوں پڑھے جائیں؟ جو راز کو پا گئے سنیں، حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَرَى وِلَایَةَ الرَّسُولِ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ، کہ جو شخص اپنے دل کی حالتوں کو، کس کو؟ جسم کی حالتیں نہیں، دل کی حالتیں، احوال قلبیہ جو ہر لمحے تبدیل ہوتی ہیں، جو اپنے دل کی حالتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتا، دل کی حالتوں پر، یہ صوفی کا قول ہے جناب، یہ آج کے صوفی کا نہیں ہے، 1200 سال پہلے کے صوفی کا ہے جناب، جو اپنے دل کی حالتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم وَلَمْ يَرَ نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ، اور اپنے وجود کو رسول اللہ کی ملکیت نہیں سمجھتا، لم یذق حلاوت سنت، اسے محبت تو دور کی بات ہے، اسے سنت کی حلاوت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا وجود کیا، ہماری سانسیں کیا، ان کو مالک ہی حضور ہیں جناب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب، اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے جناب۔ پھر آپ دیکھیں صحیح، رب کتنا ربوبیت کی جو شان ہے وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی حساس ہے، کتنی حساس ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
منافق تھا، اس نے یہودی کو کہا جی عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر گئے، سنا معاملہ، پھر اندر گئے، تلوار لے اور اس کا سر قلم کر منافق کہ عمر کا یہ فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ رب نے قرآن اتارا، کیا اتارا؟ رب کے بارے میں ہم نے کیا سنا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، یہی سنا ہے نا؟ اسے کسی کی پرواہ ہے پرواہ ہے، اپنے حبیب کی پرواہ ہے جناب، ہے پرواہ۔ سنیں کیا فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون، حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ عقل کہتی ہے نا، رب کہتا ہے رب العالمین کی قسم ہے، رب الجن والانس کی قسم ہے، رب الکون کائنات کے رب کی قسم ہے۔ نہیں، کیا فرمایا؟ فلا وربک، حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، پہلے میں تیرا رب ہوں، پھر تیری نسبت سے ساری کائنات، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ کہاں جائیں گے بھائی؟ سارے عالمین حضور کی رحمت کے محتاج ہے، چھوڑ کر کدھر جا سکتے ہیں آپ نے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ نہ فرار کی کوئی جگہ ہے، نہ قرار کی کوئی جگہ ہے، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ سکون پا سکتے ہیں۔ جو وہاں سے ہو، رب کوئی محدود نہیں ہوا، اس نے شان دی، اپنے حبیب کو اتنا مقام دیا جس کے حبیب کی یہ شان ہے، اس رب العالمین کی کیا شان؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے درود و سلام کیوں پڑھا ہے؟ یہ تو ہمارے اوپر قرض ہے بھائی، میری ایک ایک سانس مقروض، ہماری نسلیں مقروض، اس کو جتنا پڑھیں ہم تو حق کی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو وہ مزدور ہیں جو مزدوری پہلے لے چکے ہیں اور مزدوری بعد میں کرنی ہے، اس لیے وہ تو خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا نا جو درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں وہ بڑے لطیف لوگ ہیں، کیا ان کی روح کی لطافت ہے، اور پھر جو اس کیفیت میں ہوتے ہیں ان کو پھر قرب بھی ملتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر ابن مجاہد ایک مفسر تھے، بہت بڑا ادارہ تھا یونیورسٹی، اس میں پڑھاتے تھے۔ اسی دور میں شیخ ابو بکر شبلی بھی تھے، حضرت جنید بغدادی کے بھانجے، انہیں وہ کہتے تھے یہ مجذوب ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، شیخ ابو بکر شبلی۔ ایک دن وہ آ گیا، اور شیخ ابو بکر شبلی کون ہے؟ حیران ہوں گے آپ۔ کسی نے ان سے پوچھا حضرت کتنے مال پر زکوٰۃ ہے؟ فرمانے لگا آپ کے پاس اگر 200 درہم ہو تو 5 درہم زکوٰۃ۔ کتنے؟ اور ہمارے نزدیک 200 درہم آ جائے تو 200 کا 200 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ وہ بندہ طرف اٹھا اور کہنے لگا حضرت اس مسلک میں آپ کا امام کون ہے؟ آپ نے بے ساختہ فرمایا میرا امام ابو بکر صدیق، میرے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو شیخ ابو بکر شبلی کو کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، دیوانہ ہے، ابو بکر ابن مجاہد۔ میں نے حاضر کی ان کے مزار پر بغداد شریف میں، سبحان اللہ، بڑے کمال کے بات۔ ایک دفعہ کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنا سارا کچھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، حتیٰ کہ لباس بھی اتار کے 70 جتنا کپڑا باقی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بڑی سخاوت کی زندگی، حقدار ہے، بھانجے تھے ان کے جنید بغدادی۔ ابو بکر ابن مجاہد کے پاس ایک دن ملنے چلے گئے، تبصرے تو وہ ان کے بارے میں کرتے رہتے تھے جس طرح عام روٹین میں ظاہری علم والے کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ گئے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا ان کا، پیشانی پر بوسہ دیا، عزت و احترام سے بٹھایا، کچھ سوال پوچھے، پھر عزت و احترام کے ساتھ رخصت۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، حضرت سر بڑی عجیب بات ہوئی، آپ کو یہ تبصرے کہنے لگے، فرمانے لگے بس خاموش کر۔ اصرار کیا تو انہوں نے پوچھا، شاگرد نے اصرار کیا، پوچھا تو وہ کہنے لگے میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
کہ شیخ ابو بکر شبلی آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا. میں نے وہ سنا جدا کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب پوچھا گیا لطافت احساس کیا ہے آپ سننا, لطف آئے گا اس بات. میں نے پوچھا ابو بکر شبلی میں تو مجذوب سمجھتا رہا, دیوانہ یہ مقام تو نے پایا کیسے؟ کہنے لگے میں ہر فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہوں. وہ 2 آیات ہیں کیا؟ یہ احساس نعمت ہے, اعتراف نعمت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ایک ہے ویسے پڑھ جانا, ایک ہے شیخ ابو بکر شبلی کی طرح پورے شعور اور ہوش و حواس کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے, وقت نہیں ورنہ یہ اس موضوع کو کھولتے. یہ 2 آیات پڑھتا ہوں اور پھر 3 مرتبہ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ میرا وظیفہ ہے, جس کی وجہ سے مجھے یہ قرب گویا درود السلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ڈائریکٹ حضوری کی نعمت ملے گا. اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت میں ہوگا, شیطان اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نفس اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو درود السلام ہے کیا؟ درود السلام کیوں پڑھا جائے؟ بھئی یہ نہ پڑھیں تو پڑھیں کیا؟ درود السلام جو چھوڑ دے گا اس سے بڑا کوئی ناشکرہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ناشکرہ ہو سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بندہ. جو رحمت للعالمین کا شکریہ ادا نہ کرے اس کا کیا بنے گا؟ اس کی نسلیں تباہ کر بیٹھے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے درود السلام ہے کیا؟ درود السلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری ہر سانس مقبول ہے. اور تیسرا کیسے پڑھا جائے؟ ظاہر ہے جب احساس ہو جائے تو پھر پڑھنے کا انداز بھی آ جاتا ہے. پتہ ہو کہ ہم ہیں ہی مقروض ان کی, ہر چیز ان کی نگاہ میں ہے, ہم تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے, نہ جا سکتے ہیں, نہ چھپ سکتے ہیں. تو پھر احساس بھی آ جائے گا, پھر حضوری کی نعمت بھی وسیع. تو جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی وہیں ختم کرتے ہیں. خاک سے افلاک تک صلو علیہ. ایک مرود ورد میں ہے دھڑکنے دارین کی, دل ہے کعبہ کبریا کا, دل مدینہ آپ کا, آپ کے قدموں سے ہیں سب حرمتیں حرمین. وما علیہ چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ ہدایت بیلا کو سلام. شہریار ارم تاجدار حرم, شہریار ارم تاجدار حرم, نوبہار شفا
رحمت لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ طاہرہ یعنی احمد کی رات پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وفا کر دیا گھر کا گھر سب خدا کر دیا حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج ہو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله وصحابه أجمعين. مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل
ہماری آج کی اس حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نواز دے، آمین ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی اپنی کریمی کی صدقے سے معاف فرما دے، یا رب العالمین اس کا ثواب اپنی شان عطا فرما دے۔ یہ تمام کا ثواب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار بار میں ہدیہ کرتی ہیں، آقا اس شرف قبولیت سے نواز دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہدائے غزوات، شہدائے کربلا، ائمہ اربعہ، ائمہ حنفیہ، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام اوزاعی، حضرت داتا گنج بخش بھٹوی، تمام سلاسل کے تمام زوجان بھی، خصوصاً حصہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل پہنچے۔ خصوصاً اس کا ثواب پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الائمہ، امام عاشقاں اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل پہنچے۔ صاحب خانہ کے مشائخ کو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل عطا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین، مومنات، مسلم، مسلمات، شہداء، صالحاء، صدیقین اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کریم سب کو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل پہنچے۔ صاحب خانہ اور حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و اقارب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کریم سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہی اس گھر کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما، مولا کریم اس بستی کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ یا الہی اس شہر کی خیر فرما، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما، مولا کریم پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، مولا کریم بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ مولا کریم ایمان کی سلامتی کی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہمارے سینوں میں موجود فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت علیک وانی من المسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا بھی اور دعاؤں کا۔ اور میں نے عرض کری تھی کہ اب جو آج بدھ کا دن ہے اور آج ہم یہاں حضرت صدر کی محفل منا رہے ہیں، تو اگلی محفل جو ہے وہ جمعے والے دن ہے، اور الحاج محمود نظامی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، تو ان کے گھر پر، ان کا گھر اب ماشاءاللہ ہمارے عسکری کیمپ کے ایف بلاک میں، بلاک ایف ہے، گھر کا نمبر 57 ہے، 57۔ تو ان کے ہاں وہاں بھی خطاب ہوگا علامہ سعید احمد سعیدی صاحب کو ماشاءاللہ، اور محفل 7 بجے نماز عشاء ان کے ہاں بھی ہوگی، اور اس کے فوراً بعد محفل شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی محفل جو ہوگی وہ ہمارے ادھر آگے میجر احمد رضا، یہ محفل جو ہے نا میجر احمد رضا صاحب کے ہاں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا میجر وہ اگلی میجر احمد رضا کی سیٹرڈے کو ہے، ہفتے کے دن جو ہے میجر احمد رضا صاحب کا ہاؤس نمبر 352 بلاک ای عسکری ٹینٹ، اس میں تشریف لائیں، احمد رضا صاحب تشریف فرمائیں کہ ہر محافل کرتے ہیں 11ویں شریف کی بھی، اور اس طرح۔ اس سے اگلا دن جو ہے وہ ڈاکٹر محمد زاہد صاحب جو ہے، یہ دن میں محفل ہوتی ہے ان کی 4 بجے سے 3:30 بجے سے 5:30 6 بجے تک، تو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاں، اور ان کا ہے ہاؤس نمبر 576،
ब्लॉक ई अस्करी 10। इसी तरह इस दिन में ये दिन है एतवार का दिन है और रबीउल अव्वल की 10 तारीख है। अब दूसरी महफिल जो रात की महफिल है, जैसे हम आज यहाँ महफिल में आए हैं, तो ये महफिल जो है ये कर्नल खालिद साहब, डॉक्टर कर्नल मोहम्मद खालिद साहब हमारे सामने बैठे हैं। तो इसी गली में मेरे घर से चंद कदम आगे इनका माशाल्लाह हाउस नंबर है 378 डी और ये गली नंबर 8 है अस्करी 10 की। बस इसी तरह बस एक दो महफिलें और हैं। मेजर ज़फ़रुल्लाह साहब की पीर के दिन है, ये एतवार का पहले बताया था। पीर को 11 रबीउल अव्वल को जो है वो ज़फ़र साहब का है। और ज़फ़र साहब के बाद एक महफिल हमारे पास दर्ज है, वो है मियाँ इरफान साहब की, और वो काफ़ी आगे जाकर है, वो है 17 रबीउल अव्वल को। वो साथ साथ चलता रहेगा जी प्रोग्राम। हाँ जी, तो इस दौरान वो आपको अभी आप याद रखें जो फौरी तौर पर जो है महफिल वो महमूद निज़ामी